بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بعض لوگ اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں سے استعمال ہوتے ہیں، ان سے دھوکہ کھاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے دوست انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی شاید یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ بالکل سادہ اور بیوقوف ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے دوست واقعی بہت شاطر اور مکار ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے جاتے ہیں اور آپ کو استعمال بھی کرتے جاتے ہیں، آپ کے سورسز بھی ضائع کرتے ہیں اور پھر آپ کو پوری طرح یقین دلائے رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے سب سے اچھے اور پکے دوست ہیں۔ وہ ایسے الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی بے ضرر ہیں اور آپ کا اچھا چاہتے ہیں۔ زیادہ لوگ یہی نہیں جانتے کہ ایسے جملے چال باز اور دھوکے باز لوگوں کے سب سے اہم ٹولز ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں نے 4 جملے اکٹھے کیے ہیں جو سب سے عام ہیں اور مکار لوگ آپ کے سامنے بڑی ہوشیاری سے استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ان جملوں کا رسپانس کیسے دیا جائے۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ پہلا جملہ جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی چند مثالیں یہ ہیں: میں نے تو جو بھی کیا وہ صرف تمہارے فائدے کے لیے ہی کیا تھا، یا پھر میرا خیال تھا کہ تمہیں پسند آئے گا، یا پھر میں تو صرف تمہاری خوشی کے لیے کر رہا تھا۔ اب یہ ایسے جملے ہیں کہ جب آپ کے دوست آپ کا کوئی کام خراب کرتے ہیں یا آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا آپ کو کہیں آپ کی پیٹھ پیچھے ذلیل کرتے ہیں تو پھر بولتے ہیں۔ یہ جملے سن کے آپ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان جملوں سے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سارا کنٹرول آپ ہی کے پاس ہے۔ اگلا بندہ تو صرف آپ کے فائدے اور خوشی کے لیے لگا ہوا تھا۔ اس سے اگلا بندہ آپ کو نہ صرف یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ احساس بھی دلا دیتا ہے کہ ساری غلطی آپ کی ہے، کہ یہ سارا کام تو اگلا بندہ صرف آپ کے فائدے کے لیے کر رہا تھا۔ اب ان جملوں کا رسپانس دیتے ہوئے اگلے بندے سے صاف صاف کہیں کہ میں نے تمہیں کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا تھا اور نہ ہی تمہیں کچھ کرنے پر اکسایا تھا، یا نہ ہی میرا اس میں کچھ فائدہ ہے۔ اگلے بندے پہ اچھی طرح واضح کریں کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے اپنے ایکشنز ہیں۔ اسے کبھی بھی آپ کو اس طرح ٹرک نہ کرنے دیں کہ وہ بڑا بے بس اور بڑا معصوم ہے اور اچھا یا برا جو بھی ہوا اس کی وجہ آپ ہیں۔ دوسرا جملہ یہ ہے: آپ خام خواہ غصہ کر رہے ہیں، یا یہ بھی کوئی غصے والی بات ہے۔ ایسے جملوں سے آپ کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، اور چونکہ آپ کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے اس لیے آپ اتنی چھوٹی سی بات پہ غصہ کر رہے ہیں۔ یا پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی سوچ چونکہ پازیٹیو نہیں ہے اس لیے آپ اس طرح کا ری ایکشن دے رہے ہیں۔ دوستو، اس قسم کے جملوں سے اصل میں وہ آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس قسم کے جملے سن کر آپ اکثر معاملے کو جانے تو دیتے ہیں لیکن اپنے اندر اور زیادہ فرسٹریشن محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اپنے پوائنٹ پہ ڈٹے رہیں۔ اگلے بندے پہ یہ واضح کریں کہ آپ خام خواہ غصہ نہیں کر رہے، بلکہ اگلے بندے نے حرکت ہی گھٹیا کی ہے۔ دوستو، تیسرا جملہ یہ ہے: I am sorry۔ اب اکثر لوگوں کو اگر کوئی بندہ ذلیل کرنے کی بات میں معذرت کرے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی بڑی ویلیو ہے جو اگلے بندے نے ان سے معذرت کی ہے۔ اب کبھی کبھار غلطی ہو جائے تو معذرت کر لینا اچھی بات ہے، لیکن اصل میں یہ بار بار معذرت کرنے والا رویہ مکار لوگوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ لوگ معذرت کر کے آپ کو خوش تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، اور چونکہ یہ لوگ ہر زیادتی کے بعد آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں لہٰذا آپ انہیں بڑا شریف اور غلطی تسلیم کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ یہ وہی کام کرتے ہیں جو ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صاف صاف بتائیے کہ معافی شافی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کام آپ پہلے بھی 20 بار کر چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ
खेलना इतना आसान नहीं है और ये कि आप उनके अंदर तक देख सकते हैं। अगर कोई आपको बार बार जलील करता है तो आपको चाहिए कि उस बंदे के साथ अपने ताल्लुक में नई बाउंड्रीज बनाएं या चाहें तो उस बंदे को छोड़ दें। चौथा जुमला ये है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अक्सर आपका कोई दोस्त आपके साथ कोई ज्यादती करता है या किसी के साथ आपको बुरा करने की कोशिश करता है, तो जब आप उससे पूछते हैं तो आपसे कहता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में सारा कसूर आपका है और आपके दिमाग का है जो आप इस चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं। अगर आपको आइंदा कभी भी ये कहा जाए कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो कभी भी अपने मौकफ से पीछे ना हटें, बल्कि उसी बात पे जमे रहें जो आपका दिल कहे, क्योंकि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है और आपको लगा भी है तो यकीनन ऐसा ही होगा और ये आपकी ओवर थिंकिंग नहीं है। ऐसे लोगों को बताइए कि आप बड़ा क्लियरली सोच रहे हैं और उन्हें समझ भी रहे हैं, इसलिए वो सीधी तरह आपकी बात का जवाब दें। असल में इस किस्म के शातिर लोग आपकी कमजोरियों को अच्छी तरह समझते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे आपका फायदा उठाना है, कैसे आपको तसल्ली देनी है और कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने हैं जो आपको सिचुएशन का अंदाजा न होने दें। अगर आइंदा आपको लगे कि आपको इस किस्म के जुमले बोलकर बहलाया जा रहा है तो हमेशा अपने बात पे जमे रहें और पूरी अथॉरिटी के साथ अगले बंदे को उस बात का सामना करने पे मजबूर करें जो उसने की है, यानी उससे उसके एक्शंस के लिए जवाब मांगे, ना कि हर दफा उसके शातिराना जुमलों के आगे ढेर हो जाएं। दोस्तों, इन बातों को जानना, इन पर अमल करना, ये आपकी जिंदगी, आपकी मुश्किल जिंदगी को आसान कर देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आप मेरी इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अल हयात वॉइस को विजिट करें और मजीद नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। खुदा हाफिज।